الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العرش الكريم. الحمد لله الرزاق ذو القوة المتين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، وأشكره على نعمه شكر الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصدق القائلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خير الأولين وخير الأوابين وأفضل المصلين وأفضل الصائمين، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار أجمعين، والتابعين لهم من المسلمين والمؤمنين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے ایک مسلمان کا ایک واقعہ سنیے۔ تابعین کے دور کے اس شخص کا گزر ایک کوٹھی سے ہوا۔ ایک شاندار کوٹھی دیکھی، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، متى بنيت هذه؟ یہ کوٹھی کب تعمیر ہوئی؟ یہ سوال کرتے ہی احساس ہوا میں مسافر، اس کوٹھی سے میرا لینا دینا نہیں۔ اور پھر اس نے آپ سے مخاطب ہو کے کہا، حیرت ہے اے میری جان، حیرت ہے تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال پوچھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہو جس سے کوئی تمہارا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں یا اس سوال میں جو سانسیں گزر گئیں اس کا کیا جواب دو گی؟ پھر اس اللہ والے نے اپنی نفس کو سمجھانے اور سزا دینے کے لیے ارادہ کیا کہ جو وقت میں نے ضائع کیا ہے اور جو بے مقصد ایک لا تعلق چیز کے حوالے سے میں نے اپنے ذہن کو مصروف کیا ہے، میں اتنے دن کے لیے اب روزہ رکھوں گا تاکہ اس کو سزا بھی ملے اور میری تربیت بھی ہو۔ یہ معیار ہے ان لوگوں کا جو دوسروں کے کیڑے اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی بجائے اپنا حساب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ روایت ہے، انہوں نے اپنے باغ کا ایک حصہ صدقہ کر دیا اور اپنے آپ کو جرمانہ کرتے ہوئے صدقہ کیا۔ جرمانہ کس بات پہ کیا؟ وہ باغ میں گئے، باغ کا خیال کرتے کرتے ان کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی۔ جب وہ واپس پہنچے لوگ باجماعت نماز پڑھ کے جا چکے تھے۔ ان کو نماز جماعت کے ساتھ اس باغ کی وجہ سے افسوس ہوا۔ انہوں نے وہ جو حصہ جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے وہ حصہ صدقہ کر دیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دور کے حساب سے اس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ سزا اپنے آپ کو دیں، محاسبہ اپنا کریں اور فکر اپنی کر لیں۔
یہ جو ہم سیاسی مذہبی فرقہ وارانہ اور سماجی اور خاندانی بحثوں میں اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ دوسروں کے عیوب تلاش کر کر کے ان کو موضوع محفل بناتے ہیں، اس مرض کا اکثریت ہم میں پاکستانی شکار ہیں۔ اس مرض سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار تھی۔ عمر کہہ رہے تھے بخ بخ واللہ لتتقین اللہ یا ابن الخطاب او لیعذبنک اللہ، اے خطاب کے بیٹے، یا تو تم اپنی زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزارو گے یا وہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ وہ تنہائی میں اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امیر المومنین، بڑے آئے تم امیر المومنین کہلانے والے، ہاتھ میں تمہارے یہ ایک بات ہے کہ یا تو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار لو یا اسے اللہ کے عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ رویے کہاں سے آئے تھے؟ یہ اتنی طاقت والے، اتنی شان والے، جن کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہوتے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں، یہ اپنا حساب اس طرح کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی آئے، انصاری صحابی تھے، سلام کیا اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول بتائیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر کون ہوگا، کون سے لوگ بہترین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، ایمان اور اسلام کے بنیادی تقاضے پورے کرنے کے بعد جن کا اخلاق کی چمک لوگوں تک پہنچتی ہو۔ پھر اس نے کہا ای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اہل ایمان میں سے سب سے عقل مند کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے عقل مند کا نبوی معیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، ان میں سے جو موت کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو، اس کو یاد کرتا ہو، اور وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو ان اہل ایمان میں سے اس موت کے لیے اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہو، جو موت کو نہ بھولتا ہو، یاد کرتا ہو، اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کے لیے احسنہم استعدادا، ان کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا یہی مومن سب سے عقل مند ہے۔ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معیار دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایک حدیث پر اپنی عقل کو پرکھ لیجئے، اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، اپنا احساس آپ خود تو کر لیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ یاد کرے اور سب سے اچھی تیاری کر لے، اولئک الاکیاس، یہی تو عقل مند ہیں، یہی تو عقل مند ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں لائیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنا حساب خود کر لیا۔ دانا، حساب کر لینا، انصاف کر لینا، اسی سے مالک یوم الدین، دین کا لفظ ہوتا ہے۔ دین کا ایک مطلب ہے مذہب اور دین کا ایک مطلب ہے انصاف کرنا۔ مالک یوم الدین، وہاں پہ دین کا مطلب وہ دین نہیں ہے جو دین اسلام کے مفہوم میں ہے۔ من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنا حساب خود کر لیا۔ الکیس من دان نفسہ
وعمل لما بعد الموت، اور اس نے موت کے بعد کے مرحلے کے لیے عمل کیا. موت سے پہلے رہائش چاہیے، خوراک چاہیے، مال چاہیے، رزق چاہیے. صرف انہی چیزوں میں کامیابی کا مطلب عقل مندی نہیں ہے، عمدہ دانشوری اور پلاننگ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. لیکن والعاجز، معذور ہے وہ شخص، عقل سے معذور ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا بیٹھا، وتمنى علی اللہ، اور ساری امیدیں اللہ سے باندھ لی، خود حرام میں ہے، اللہ سے وہ درجہ چاہتا ہے جو حلال والوں کو ملنا ہے، خود مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اللہ سے وہ درجہ چاہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ملتا ہے، خود جہنمی کاموں میں لگا ہے اور رب کی جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے. والعاجز، عقلی طور پر معذور ہے وہ شخص جس نے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو نفس کی خواہشات کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں لگا لیں. یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں آئے میں اور آپ اپنا حساب کر لیتے ہیں. عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس موسم میں ایک میت کو دفنانے کے لیے گئے، قبر کھدی، جب اس قبر میں رکھ رہے تھے اتنا پسینہ رکھنے والوں کو آ رہا تھا کہ انسان سے تنگ ہو رہا تھا. اب اس قبر میں ابھی بند نہیں ہوئی، زندہ لوگوں کا ہم سب کا یہ حال تھا. جو صرف زندہ ہیں، قدرت رکھتے ہیں، دفنا رہے ہیں، ابھی خاک اوپر نہیں رکھی، ابھی قبر کو بند نہیں کیا، لیکن ہر شخص دوسرے شخص سے اکتا رہا ہے. عمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اس موت کے بعد کے مرحلے کے لیے تیاری کر لے. عمل لما بعد الموت، اس حدیث کے سامنے جواب دیجئے، حساب کیجئے. اگر ہم دوسروں کے عیب، لا یعنی مذہبی بحثیں، ادھر ادھر کے سوشل میڈیا کے دانشور ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، فلاں کا عمل بدعتی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں دوزخی ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں عالم دین ایسا ہے، اس کے علاوہ ہمارا سرمایہ کیا ہے. ہم وقت اپنے اوپر ضائع نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر نہیں لگا رہے، ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تمہارے سامنے ہر چیز پیش کی جائے گی اور تم بھی پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، تم لوگوں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چھپنے والی چیز چھپی نہیں رہے گی. اپنی ننھی ننھی چیزوں کو ڈھونڈیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں گی. ساتھ والی قبر میں عذاب ہے، ثواب ہے، اس سے ساتھ والی قبر کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. ساتھ والے انسان اور پڑوسی کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے کو اثر نہیں پڑے گا. ہر ایک نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنے سانسوں کا حساب دینا ہے. اس آیت کا جواب تو دیجئے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. فینبئہم بما عملوا، اللہ ان سب کو جو جو کر کے آئے ہیں ان کو بتائے گا. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو درج کر لیا ہے. ونسوہ، خلق خدا اس کو بھول چکی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر معاملے پہ گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. اپنی کوئی چیز اللہ کی گواہی سے چھپا سکتے ہیں؟ اس سیاستدان کی بدعت
اس کی مذمت، اس کا جھوٹ، فلاں کو خامخواہ سچا ثابت کرنا، فلاں کو ظالم ثابت کر لینا، یہ پارٹی ایسی ہے، ہماری پارٹی سچی ہے، یہ میرا پڑوسی ایسا ہے، میں بڑا نیک ہوں، اپنے رشتہ داروں کے شکوے کرتے رہنا، اپنے آپ کو مرد کامل اور انسان کامل سمجھ لینا، اس کے سوا ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر اپنے پہ محنت کرنی ہے تو اپنی 4 چیزوں کا حساب خود کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 4 چیزوں کا حساب ہوگا اور بندے کے پاؤں لرزیں گے، ڈولیں گے، ہلیں گے، ان میں سے ایک عن عمرہ، اس کی عمر کا حساب، فیما افناہ، کہاں خرچ کر کے آئے ہو، اس عمر کو کہاں پہ خرچ کیا ہے، کہاں کھپا کے آئے ہو، یہ دن، یہ شامیں، یہ راتیں، یہ مہینے، یہ سال، یہ بہاریں، یہ خزاں، یہ سال کا چکر کہاں پورا کر کے آئے ہو؟ پڑوسی نے کیا کیا، کسی حاکم نے کیا کیا، کسی دوسرے فرقے نے کیا کیا، اس کا تو سوال ہی نہیں ہونا۔ جان پکڑی جانی ہے تو آپ کے اسی ماہ و سال پہ پکڑی جانی ہے۔ ان عمرہ، اپنی عمر کا حساب دو، فیما افناہ، کس میں اس کو کھپا کے آئے ہو؟ بتائیے نا، اپنی عمر میں سے کتنا حصہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہوئے گزارا؟ اپنی عمر میں سے کتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہوئے گزارا؟ اپنی عمر میں سے کتنا حصہ سو کے گزار دیا؟ اپنی عمر میں سے کتنا حصہ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے حرام میں گزار دیا؟ اپنی عمر میں سے کتنا حصہ لوگوں کی، سیاست دانوں کی، فلاں علماء کی، ان کی مذمتوں میں گزار دیا؟ عمرہ، اپنی عمر کا حساب دیجئے۔ وعن علمہ، اپنے علم کا حساب دیجئے۔ فیما ماذا عمل فیہ، اس علم کے بعد کیا کیا اس کے بارے میں؟ اللہ نے صلاحیت دی تھی، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، سب کچھ کر لیتے تھے، اس علم کے نتیجے میں کیا تھے؟ اس علم کو صرف دنیا کے لیے استعمال کیا یا اس علم کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا؟ دنیا کے کسی بھی مضمون کا کوئی علم ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسان کو صلاحیتیں ہیں، ان سب کو چاہے خالصتاً دنیا کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دینی علم بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ قرآن کی بہترین تلاوت کو بھی صرف دنیا کمانے کے لیے بہت شاندار طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی علم اس کو ہم آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو دروازے کھلے ہیں۔ وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرائیور کو دی ہے، وہ اپنی ڈرائیونگ کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ وہ ڈرائیور چاہے اپنی گاڑی کے اندر گانے لگا دے، وہ ڈرائیور چاہے وہی ڈرائیونگ کرتے ہوئے تلاوتیں لگا دے۔ یہاں پر اسی مسجد کا ایک نمازی بائکیا ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ کرتے 7-8 پارے حفظ کر چکا ہے، آتا ہے یہاں پر نماز پڑھتا ہے، کچھ سنا کے جاتا ہے۔ کوئی صلاحیت، کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے، اس کا جواب دیجئے، حساب کیجئے، اس خرافات میں سے، بیماری میں سے نکلیے۔ ہر آنے والا شاندار، جانے والا ملعون، ہر سیاسی کھیل میں آپ حصے دار، جو پیچھے پلان کرنے والے، بیچنے والے، خائن لوگوں کو لانے والے، ان کو مناسب وقت پہ لے جانے والے، اس کھیل میں اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ وعن مالہ، تیسری چیز مال کا حساب ہوگا۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے؟ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا ہے؟ ایک بجلی کا بل آتا ہے، اس میں سے 200 یونٹس گھر والوں کے لیے استعمال ہوئے، وہ ادا کیا، وہ صدقہ ہے، اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن 50 یونٹ اس حرام ٹی وی چینلز اور سسٹم پہ چلتے رہے، کمائی حلال کی آ رہی تھی،
خرچ حرام میں ہو رہی تھی. وہ ٹی وی اور میوزک وہ جو گھر میں چلتا تھا، جس بجلی پہ چلتا تھا، جس چھت کے نیچے چلتا تھا، فیما انفقہ، یہ حلال کمائی کا یہ حصہ حرام میں کیوں خرچ کر کیا؟ اپنی فکر کیجئے. وعن جسم ہی، چوتھا سوال جسم کے بارے میں ہوگا. فیما ابلاہ، اس کو کہاں اپنے اس جسم کو گھول کے آئے، اس کو کہاں پہ تھکا کے آئے. یہ جو قدم، یہ ہڈیاں، یہ کمر، یہ بالوں کا سفید ہونا صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے یا قدم قدم سے رب کی رضا سمیٹتے رہے. یہ کان جب سماعت شاندار تھی، اس میں گانے بڑے اچھے سنائی دیتے تھے یا یہ تلاوتوں کا ذوق رکھتے تھے. یہ آنکھیں کمزور ہونے سے پہلے جب رب نے عطا کی تھی، یہ آنکھیں حرام کو ترستی تھیں یا حلال کو دیکھتی تھیں، قرآن کے حروف کو، قرآن کے آیات سے شناسا تھیں. یہ جسم، یہ ہاتھ حرام پکڑنے کے لیے تھے یا اس کے ذریعے محنت کر کے حلال کماتے رہے؟ اگر اپنے آپ سے سچے ہیں، ان 4 چیزوں کی تیاری کر لیجئے. عمر ہی، اپنی عمر کا حساب کر لیجئے. علم ہی، اپنی صلاحیت اور علم کا حساب کر لیجئے. وعن مال ہی، اپنے مال کے بارے میں اندازے لگا لیجئے. وعن جسم ہی، اپنے جسم کے بارے میں حساب کر لیجئے. یہ جسم نماز کے وقت سوتا رہا یا نماز کے وقت چلتا رہا، وضو کرتا رہا، سجدہ سنورتا رہا. اگر اپنے آپ سے سچے ہیں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس وقت کسی فرقے کی پیروی کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی: کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اپنا جائزہ کسی فرقے کے نام کی روشنی میں نہ لیجئے گا. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر پاس سے پاس ہونے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کوئی ادھر ادھر کی بات کرے، ادھر ادھر کے مسئلے اچھالے، اس چینل کو بند کر دیجئے. اس شخص کے نزدیک تر ہوتے جائیے جو قرآن سے یا اللہ کے رسول سے بات کرتا ہو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو سامنے رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی ایک نفس پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم اس کو بھی لا پیش کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. اس آیت کے سامنے اپنا حساب رکھیے. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاها، 7 قسمیں کھانے کے بعد قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی اس نفس کو سجا لیا. زکاہا، پاک کر لیا، سجا لیا، بنا لیا. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، برباد وہ ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. دونوں میں معاملہ اپنی جان کی طرف ہے. ایک وہ ہے زکاہا، اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، عشاء کے وقت نماز پڑھ رہا ہے. دوسرا ہے دساہا، اپنے آپ کو آلودہ کر رہا ہے. ایک اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، دوسرا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دنیا دار بنا رہا ہے. ایک اپنے بیٹوں کی آخرت کی فکر کر رہا ہے، دوسرا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دوزخ کا ایندھن بنائے چلا جا رہا ہے. ایک پیار محبت سے ان کو حرام سے دور کر رہا ہے، دوسرا ان کو کھلی چھوٹ دے کر میوزک، ڈرامے، فلمیں سب کچھ دکھا رہا ہے. قد افلح من زکاہا
وقد خاب من دساها، ایک ماں اپنے بچوں کے اسکول جانے سے زیادہ ان کی نماز کے لیے فکر مند ہے، اور دوسری ماں اس کو نماز کا کبھی خیال نہیں آیا لیکن بچوں کی گریڈنگ کے لیے پریشان ہے، ٹیوٹر ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے۔ قد خاب من دساها، ستیہ ناس ہوا اس شخص کا جس نے اپنے اس نفس کو برباد کر لیا، آلودہ کر لیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیسا حساب کرتے تھے؟ رات کے وقت ایک کوڑا اپنے پاؤں پہ مارتے تھے، کل لیلۃ، ہر رات مار کے پوچھتے تھے ماذا عملت اليوم، عمر کی جان بتاؤ تو صحیح آج سارے دن تم نے کیا کیا ہے۔ میرا بھی اپنے آپ سے سوال ہے، بتائیے تو صحیح ہم ہر روز کرتے کیا جا رہے ہیں؟ بڑھتے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں لیکن کیا سمیٹتے جا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العرش الکریم، الحمد للہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے جو لوگ راستے میں بیٹھے ہیں، جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو جائیں۔ اوپر نماز کی جگہ مسجد ہے، جگہ تیار ہے، راستے میں بیٹھنا ویسے بھی شایان شان نہیں، نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں بنائی گئی۔ انتظامیہ کا ایک فرد راستے میں کھڑا ہو جائے، بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ پھر باہر مجبوراً نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا، مسجد کے جو سیڑھیاں اترے دائیں طرف جو جگہ ہے وہاں پہ دوسرا وضو خانہ تیار کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ اگر کوئی مشقت ہو تو وہاں پہ چلے جایا کریں، انشاءاللہ 2-3 ہفتے تک وہاں پہ اضافی واش رومز بھی تیار کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے، جنازے کا وقت ہے، قبر کے کنارے پہنچتے ہیں، ابھی قبر کی تیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک کو ایک چھڑی سے چھانٹتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہیں، آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، اور ایک صحابی وہ منظر سارے کا سارا ریکارڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ کی تیاری کر لو، اس جگہ کی تیاری کر لو۔ یہ موت کا ذکر، یہ موت کی تیاری، یہ موت کا احساس جب ان سے انسان غافل ہوتا ہے تو پھر اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، خواہشات کو بے لگام چھوڑتا ہے۔ اسی لیے تابعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جھلکیاں جو آگے گئیں ان میں سے ایک یہ جھلکی ہے کہ ان میں سے ایک تابعی کہتے ہیں ان العبد لا يزال بخیر ما كان له واعظ من نفسه، جب تک انسان کے اپنے اندر اس کو واعظ کرنے والا، سمجھانے والا، جھنجھوڑنے والا کوئی مرشد ہو، کوئی پیر اندر سے ہو، کوئی اس کا استاد اندر سے ہو، وہ انسان اس وقت تک خیر پہ رہے گا اور اس کا محاسبہ وہ کرتا رہے گا، انسان سدھرتا رہے گا۔ لیکن لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة لغيره، ایک انسان متقی درجے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہ اتقوا اللہ کی منزل کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ صرف سننے سے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ انسان متقی اس وقت ہوگا جب وہ لوگوں سے زیادہ اپنا محاسبہ شروع کر دے، جب وہ لوگوں کے عیوب سے زیادہ اپنے عیبوں پہ شرمندہ ہونا شروع کر دے، جب وہ لوگوں کی برائیوں کی بجائے اپنی کمزوریاں تلاش کر کے اس کی اصلاح شروع کر دے، وہ تقوی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو انسان کی جان ہے، جو نفس ہے، کالشریک الخوان، یہ ایک خیانت کرنے والے پارٹنر کی طرح ہیں۔ ان لم تحاسبہ، اگر اس پارٹنر کا تم وقتاً فوقتاً حساب نہ کرتے رہے، ذہب من مالک، تمہاری ساری دولت غائب کر دے گا۔
یہ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس، ایک جان رکھی ہے، اس کو سجائیے. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو سجا لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو برباد کر لیا، آلودہ کر لیا، پلیت کر لیا، اس کے جمال کا خیال نہ رکھا، وہ بندہ ناکام ہو گیا. یہاں پر جتنے شخص موجود ہیں، مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، کسی کی قبر میں، کسی کی آخرت میں کوئی ثواب اس وجہ سے نہیں مل سکتا کہ یہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ کے آیا ہے کہ فلاں دین کے معاملے میں، فلاں معاملے میں ایسا تھا. ایک بھی آیتن اشارتن یہ حدیث نہیں ملتی. اگر اپنے آپ سے سچے ہیں، اگر اپنے آپ سے مخلص ہیں، اپنے آپ کو موجودہ دور کے اس بیماری سے نکال لیں جس کا ہم یہ مذہبی بحثوں کی بنیاد پہ شکار ہیں، یا سیاسی بحثوں کی بنیاد پر، یا جو ہمارے میڈیا اور ہمارا اجتماعی مزاج ہے کہ بولنا اور بس تبصرے کرتے چلے جانا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال جمعے کے بعد آ کے جس نے جواب دینا ہے مجھے دے لیجئے گا. پورے پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے اس جیسا ایمان رکھتا ہو؟ کوئی ہے؟ آپ اتنی دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آخری درجے کے صحابی کے برابر ایمان رکھتا ہو؟ کوئی جانتا ہو تو مجھے بتائے. یہ بتائیے، پورے پاکستان کے علماء کرام، نیک لوگ، سارے فرقوں کے مل جائیں، سب کا ایمان جمع کر لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ایمان کے برابر ہمارا ایمان ہو سکتا ہے؟ جس کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی ہوں، مصافحہ ان سے کیا ہو، سب سے کم تر درجے کا صحابی، ہم سب مل کر اس کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ جواب دیجیے. اگر ہم اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، پوری پاکستانی قوم کے رویے کا جائزہ لے لیں. بد نصیب ایسے اللہ نے لوگ پیدا کر دیے جو صحابہ کے ایمان کو تولتے پھر رہے ہیں، اور ہم ان بحثوں کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں. کہاں اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اسلام کے تمام فرائض کو پورا کر لیا؟ کیا ہم نے اپنے دور کے تمام تقاضے اسلام کے پورے کر لیے جو ہم ان کے ایمان کا حساب کر رہے ہیں؟ کیسے بدبخت، بدبودار، ملعون قسم کی وہ شخصیات ہیں جو دین کے نام پر قصر نبوت کی ایک دیوار، پہلی دیوار صحابہ کی دیوار ہے، اس میں سے ایک اینٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اینٹ گرانے کا مطلب ہے ڈکیت کو، چور کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر اور پیارے محل تک کسی چور کی نگاہ پہنچ چکے، وہ انہوں نے آج تک نگاہ نہیں جانے دی، یہ وہاں سے ایک اینٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتائیے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حساب کرنے والی قوم، ہم میں سے ایسے افراد ہیں، ہم ان بحثوں کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیا ہم نے ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر لی؟ کیا ہم نے اپنے ملک، اپنے شہر کے اندر اسلام کو غالب کر لیا؟ کیا ہم نے اپنے دفتروں کے اندر اسلام غالب کر لیا؟ 1300-1400 سال کے پہلے کے یزید کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس دور کے یزید کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا مرد و مومن ہے تو مجھے نام بتائیے. اس دور میں، اس مہنگائی میں، مسلمانوں کے خلاف اس جبر میں کوئی ہے اٹھنے والا، بولنے والا؟ اپنے دور کے یزید کے خلاف سب خاموش، لیکن حاضر یزید کے خلاف خاموش، غائب یزید کے خلاف بڑے بہادر. کہاں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں وہ شامل ہو گئے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی
ان کے ساتھی، ان کے بارے میں ایک جملہ کہنے کی جرت لوگوں کیسے ہو رہی ہے؟ اپنے اندر جو بھی جس بھی مذہبی بحث کو سنیں، ایک بات سوچا کریں، الیوم اکملت لکم دینکم، جب وہ آیت اتری تھی کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کے بعد کی جتنی بحثوں میں جو لوگ آپ کو الجھا رہے ہیں، آپ کی عمر ضائع کر رہے ہیں دین کے نام پر، 90% ہماری بحثوں کا ہماری آخرت اور قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ذہنی عیاشی ہے، صرف اور صرف لوگوں کا پاپولر ہونے کا ایک جذبہ ہے، لائکس اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی خاطر ویڈیو بنا کے چڑھائی جا رہے ہیں۔ بچے ان کے نمازوں میں ہیں نہیں، عورتیں ان کی پردہ کر نہیں پا رہی، حرام سود کے خلاف یہ جنگ کر نہیں سکتے، لیکن صحابہ کی عزت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن ان صحابہ کی شفاعت ہمارے حق میں فرما دینا، اے اللہ کسی صحابی کے مقابلے میں ہمیں اپنے کسی جملے کے جرم کی وجہ سے حساب کے لیے کھڑا نہ فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو کھلے آنکھوں سے اپنا دین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں ایسے علماء نما لوگوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ جتنے بھی نیک کام جو جہاں کر رہا ہے اے رب کریم ان نیک کاموں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو نمازی ساتھی ہم سے جدا ہو چکے، بابا حسین جو یہاں بیٹھتے تھے، اے اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، ہمارے بھائی علی رضا کی قبر کو منور فرما دے، ہماری بہن ام حسان اے اللہ تیرے پاس جا چکے ان کی قبر کو منور کر دے، ہمارے بزرگ آفتاب احمد صاحب یہاں پہ ہوتے تھے، اے رب کریم تیرے مہمان بن چکے، اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما دے، اے اللہ ہماری ایک بہن جو اس وقت کومے میں ہے، ڈاکٹر ان کا ایک بازو کاٹ چکے ہیں، دوسرا کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اے رب کریم اس بہن کے لیے اور ایسے تمام مریضوں کے لیے آسانی فرما، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ فرما دے، اے رب کریم جتنے بھی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں وَاذْكُرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔